خبرداری کے لیے امام علی کے حرم میں کاروان باب النوائش کے لوگ دیگر پڑھنے والوں کو سننے کے لیے محمد شاہ، میر تکلم، میر حسن میر، یہ سب یہاں موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نجف میں الگ الگ جگہوں سے، شہروں سے، ملکوں سے ماتمی دستے جمع ہو رہے ہیں۔ سمجھتا ہے علی کو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ نظر اٹھا کر کبھی ایک ادھر نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، قسم خدا کی علی نے ادھر نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا، سفر کے شوق میں رخت سفر نہیں دیکھا، جب وہ جاتے ہوئے ہم نے گھر نہیں دیکھا۔ شوق میں رخت سفر نہیں دیکھا۔ علی کا دعویٰ ہے، سجدہ نہیں کیا اس نے۔ علی کا دعویٰ ہے، سجدہ نہیں کیا اس نے۔ علی نے اپنے خدا کو اگر نہیں دیکھا، علی کا دعویٰ ہے، سجدہ نہیں کیا اس نے۔ علی نے السلام علیکم، میں شہزادہ بات کر رہا ہوں قائم ٹی وی کے لیے۔ یہ کاروان باب الحوائج اس وقت
نجف اشرف کے اندر مومنات اور مومنین جو ہے وہ جو ہے حرم کی طرف رواں ہیں، اور آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ پاک پروردگار جو مومن یہاں پہ نہ پہنچ سکے ان کو بھی یہاں پہ لے کر آئے اور زیارت کا شرف حاصل کروائے، اور آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ السلام علیکم، میں شاہد رضا بات کر رہا ہوں کاروان باب الحوائج کی طرف سے۔ اب ہمارا قافلہ جو ہے حرم کی طرف رواں ہے، اور جو ہے یہاں پہ جو ہے سب اجتماعی طور پر قافلہ لے کے ماتم داری کرتے ہوئے حرم کی طرف رواں ہیں، اور ہم تو دعا گو ہیں تمام مومنات مومنوں کے لیے کہ مولا کائنات ان کو شفا کاملہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جو مومن جو ہے نا کسی پریشانی کا شکار ہیں اللہ ان کی مولا کائنات کے فضل سے پریشانی کو دور فرمائے، اور جو مومن کسی مقبوض ہیں پاک پروردگار امیر المومنین صدقے میں ان کی جو ہے وہ قرضوں کو ادا فرمائے اور ان کو اپنی بہترین زندگی عطا فرمائے۔ تیرے در پہ میری جان یاری، نکلی نہ تیرے در پہ میری جان یاری، اب تک انہیں قدیر کا رستہ نہیں ملا، یہ انہیں تو سمجھتے نا آپ کو، اب تک انہیں قدیر کا رستہ نہیں ملا، چوراہے پر کھڑے ہیں مسلمان چوراہے پر کھڑے ہیں سوچ لیں جو جا رہے ہیں ذکر حیدر چھوڑ کر، سوچ لیں جو جا رہے ہیں ذکر حیدر چھوڑ کر، ہم بھی جائیں گے جنا میں ان کو باغر جائیں گے جنا میں کو باہر چھوڑ کر، عرش کو یوں آ رہی ہے تیز نظر چھوڑ کر، عرش کو یوں آ رہی ہے تیز نظر چھوڑ کر، جیسے بیٹی جا رہی ہو اور کوئی نعرہ شیر کو مل جاتی ہے مولا بھی مشکل ہے، اور کوئی نعرہ بناؤ یا کافر چھوڑ کر رشتے داری کی نظر سے، رشتے داری کی نظر سے دیکھیے جنگ جمل، دیکھیے جنگ جمل، مل گئی غیروں سے بھابی اپنا تیور بارڈر پہ پھنسے ہوئے ہیں، ویزے کے مسائل ہیں، ان سب کی جلد مولا کے دربار میں حضوری کے لیے تمام مومنین ازاداروں کی سلامتی، پاکستان ہندوستان جہاں مولا کے ازاداری کے مطلوب ہے، سب کی حفاظت کے لیے باآواز بلند نعرہ صلوات۔
صاحب مشہور بھی کرتے ہیں اور یہ یہاں موجود ہیں اور یہ ہم اندر چلے جائیں گے زیارت کے لیے یہاں موجود رہیں گے نعرہ حیدری نعرہ تکبیر یہ حرف حال ہے سمجھا کوئی کافر کوئی مشرک کہ گلا ہو جب تمہیں کوئی مشرک کہ گلا ہو جب تمہیں میں بھی ذرا تھوڑا پڑھوں گا آئی پڑھوں گا انٹر کے انداز میں یہ ہو جائے گا ہو جب تمہیں ارے کیا کوئی مشرک کہ گرا ہو جب تمہیں کیا بتاؤں کتنا اس طرح لفظوں کا سن کو دشمن ہو گئے ارے وہ علی کس کو سناؤں جو میرے مولا کی بارگاہ ہے اور علی سر خدے کن پتو
शायर रब्बे जहां खींचते हैं तमन शायर रब्बे जहां खींचते हैं तमन शायर रब्बे जहां खींचते हैं अली सरहदे कुलकता खींचते हैं बस हदीस में जाने दीजिएगा क्वेश्चन शेर है सुनने पर बहुत मुख्तलिफ से मसाइब होंगे फिर हम भी मौला की बारगाह में कुर्ता पढ़ेंगे बमन शायर रब्बे जहां खींचते और लिखो लिखो तुम पाँच इसमें नौकरी मोला की मिसरे पढ़ रहा हूँ और लिखो नूह तुम पाँच इसमें इलाही और लिखो नूह तुम पाँच इसमें इलाही अरे फरिश्ते अभी खींचते ये भैया नजफ अशरफ में है और आप ये देख सकते हैं मौला अली का रोज़ा और जरी भी दिख रही है आपको। बोलो 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 झूलेलाल कलंदर आप लोग के उल्टे हाथ ये सहने फातिमा है जो अभी भी बिल्कुल उसकी कंस्ट्रक्शन खत्म हुई है। अब ये मौला अली के हरम से ज्वाइंट हो चुका है। ये कम से कम मेरे सामने पिछले 4 साल से इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है और इंतहाई खूबसूरत बाग है फातिमा। इंशाल्लाह अगर इसका एक्सेस मिलता है थोड़ी दिनों में। अभी अपने उल्टे हाथ पे देखें, यहाँ जो फव्वारा इस पर तामीर किया जा रहा है, इसके डिजाइन जो है वो रिलीज हुए थे। इंशाल्लाह मौला ने जहाँ जिंदगी रही तो इसकी भी ज़ियारत होगी। तमाम ज़ायरीन की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तरीन सलावत। हम लोग दाखिल हो चुके हैं नजफ अशरफ में। ये हमारी बस नंबर 2 है। हमारे आगे बस नंबर 1 जा रही है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग होटल के करीब पहुंच जाएंगे और मेरे ख्याल से हम लोग को शायद गिराज के पास ये लोग उतारें। तो ज़ायरीन जो है वो हम लोग हमारा फंदक जो होटल हमारा लुलुतुल बहार, वहाँ पे तमाम ज़ायरीन इकट्ठा होंगे। हमारे साथ हसन जो मौजूद हमारे ग्रुप लीडर वो रूम्स के एलोकेशन करेंगे और उसके साथ ही साथ लोगों को उनके कमरे राइट में दे दिए जाएंगे। खाना जो लंच टाइम है इस वक्त वो बिल्कुल रेडी है। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके लोगों को उनके एलोकेटेड रूम्स मिल जाएं और ऊपर जो है वो रेस्टोरेंट को खाना मिले। फिर इंशाल्लाह ग्रुप के जो प्लान्स हैं वो थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। इंशाल्लाह रात में इज्तिमाई ज़ियारत का इरादा है। तो बस जैसे ही लोगों के रूम्स एलोकेटेड हो जाएंगे और जैसे वो लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, इंशाल्लाह आज रात 10 से 11 बजे इज्तिमाई ज़ियारत का ऐलान होगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश है आगे कि आप लोग ग्रुप पे खास नजर रखें। जाते साथ ही आप लोग अपने वाईफाई जितना जल्दी कनेक्ट हो सके कीजिएगा।
जाते साथ ही होटल में वाईफाई अपना कनेक्ट कीजिए, ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर नजर रखिए। हम लोग अब हमारे आज़ादारी का जो सिलसिला है वो एक तेजी से बढ़ेगा इंशाल्लाह। आशूरे पे आने का मकसद सिर्फ फकत या हुसैन, और हमारा आने का मकसद ही यही है कि नजर से जो हमारा सिलसिला शुरू होगा मजलिस का, आज़ादारी का, जुलूस का, वो यहाँ से इंशाल्लाह आगाज करेंगे। इसको ग्रुप पे आप लोग नजर रखिएगा। इंशाल्लाह आज रात से मातमदारी और मजलिस का आगाज करेंगे। आज रात की हरम की सबको जोर से बता दिया जरा। आज रात ठीक 10 बजे इज्तिमाई ज़ियारत के लिए मौलाना किफायत अली हमारे साथ होटल में मौजूद होंगे। अभी इसलिए मैं आप लोगों को टाइम कंफर्म नहीं कर रहा था क्योंकि वो अभी खुद रास्ते में सामारा से वापस आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली आज रात 10 बजे तक हो जाएगा। और आप यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी मस्जिद का आगाज करेंगे, फिर एक जुलूस की बसूरत हम लोग हरम में दाखिल होंगे। हम देखो किधर है सब कुछ चले खड़ा हो यहाँ पे जो उतरता आ रहा है। हम लोग रुके फिर जाते हैं। तुम लोग रुक जाओ। मॉर्निंग का है ऐसा देख के बेटा गाड़ी आ रही है। आप लोग इस साइड कारवान बाबुल हुवैद ज़ाहिरी इस वक्त यहाँ लूलूत अल बहर में मौजूद है नजफ। कारवान बाबुल हुवैद की रूम में लोकेशन हो रही है। नहीं आपने उसके नजफ होटल लूलूत अल बहर। में भेजा जाएगा। इसके साथ ही रात में मुख्तलिफ जो ग्रुप्स पाकिस्तान से आए हुए हैं, जिसमें हमारे नवाब अमीर हसन मीर, हमारे मंतबत मोहम्मद शाह, सोनू मोनू, ये सब लोग मौजूद होंगे इंशाल्लाह आज रात, जो कि इज्तिमाई ज़ियारत के लिए वो खुद भी मौजूद होंगे, जिसमें मातमदारी और नवाखानी का सिलसिला जारी होगा इंशाल्लाह। कल ठीक 6 बजे शाम में हम लोग जाएंगे तराफ़ी ज़ियारतों के लिए। आप लोगों को बता देंगे कि वेदर इफ इट्स मस्जिद कूफा
یا اگر ہم لوگ مسجد سہلا کر رہے ہیں یہ چیز ہم آپ لوگوں کو کل اپڈیٹ کر دیں گے، لیکن ٹائم فکسڈ ہے، کل ٹھیک 6 بجے شام میں ہم لوگ اعتراف کی اجازت کے لیے نکلیں گے. یہی چیز اس کے اگلے دن شام 6 بجے ہم لوگ اعتراف کی اجازت کے لیے نکلیں گے. آپ لوگوں کو کل پتہ چل جائے گا کہ اگر ہم لوگ کل مسجد کوفہ جا رہے ہیں یا کل مسجد سہلا جا رہے ہیں. ٹائم چینج نہیں ہوگا. آج رات ٹھیک 10 بجے لابی میں آپ کو جمع ہو جائے گا اجتماعی اجلاس کے لیے. آپ لوگ صاحب حسن مصطفیٰ ایک ایک کر کے مصطفیٰ حسن ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو رومز کی چابی دے رہے ہیں. آپ لوگ نیچے چلے جائیں. آپ تمام لوگوں کے بیگ نیچے آ چکے ہیں. آپ لوگ بیگ لے کر اپنے کمرے میں جائیں، ریسٹ کریں. وائی فائی آپ کو ایلیویٹر ہے نا، ایلیویٹر کی دیوار پہ چیک کرنا، ہو سکتا ہے پاسورڈ لکھا ہو. پر فلور ڈفرنٹ پاسورڈ ہے. اچھا دوسرا اعلان، جس کو کرنسی ایکسچینج کروانی ہے پلیز آپ کا کیجیے. ابھی حسن اور کچھ والنٹیئر جائیں گے، یا تو آپ لوگ پیسے دے دیجیے، آپ لوگ کرنسی ایکسچینج کرا کے جو عراقی اماؤنٹ ہوگی آپ لوگوں کو دے دی جائے گی. اگر آپ ایسے کسی کو سم کارڈ چاہیے تو ہم سے رابطہ کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کو نیچے ہوٹل جو لابی میں جو ہوٹل کا مالک ہے وہی آپ لوگ کو سم کارڈ پرووائڈ کر دے گا جو بھی اس کی کاسٹ ہے. اگر کرنسی ایکسچینج کرانی ہے تھوڑی دیر بعد حسن کچھ والنٹیئرس کے ساتھ جائیں گے. آپ لوگوں کو اپنے USD میں یا کینیڈین میں پیسے دے دیے، آپ کو اس کی ایکویلنسی کے علاوہ پیسے ملتے ہیں. کارڈ ہوٹل کا یاد رکھیں. بس میک شیور کہ آپ لوگوں کے پاس ہوٹل کا کارڈ ہو. یاد رہے ہم لوگ شاہ رسول پہ ہیں، بالکل چیک پوسٹ کے کھولنے والا ہوٹل ہے، بالکل باہر. اب آواز آ رہی ہے سب کو؟ ٹھیک ہے. میں مختصراً آپ لوگوں کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں بی بی شریفہ بنت الحسن کی. بی بی شریفہ بنت الحسن امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، شہزادی تھی. یہ مدینہ منورہ میں ان کو شبیبہ آل محمد کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ مدینہ منورہ کے جو مومنین تھے وہ جب در آل محمد پر شفا کے لیے آتے تھے تو یہ ایز اے طبیبہ یعنی کہ ایز اے ڈاکٹر ان لوگوں کو ایڈوائس بھی دیتی تھی اور شفا بھی ان لوگوں کو ہوتی تھی. واقعہ کربلا کے ٹائم 13 سال کی ان کی عمر تھی. جب شام سے قافلہ چھوٹ کے واپس جا رہا تھا تب ان کی شہادت ہوئی ہے. راستے میں یہاں پہ شہادت ہوئی ہے، جہاں پہ ان کی شہادت ہوئی ہے وہیں پہ ان کی تدفین ہوئی ہے. خصوصیت یہ بھی ہے کیونکہ طبیبہ آل محمد حیات میں تھی تو طبیبہ آل محمد شہادت کے بعد ہی ہے. سگنیفیکنس ان کے روضے کی یہی ہے کہ اس کو ایز اے شفا خانہ یوز کیا جاتا ہے. آج بھی پورے عراق سے مومنین بلکہ پوری دنیا سے مومنین دوار جو کہ جس طرح کی بھی بیماری ہوتی ہے، بڑی چھوٹی بیماری، اس میں ان کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس توسل کرتے ہیں اس بیماری سے شفا کے لیے، اور بے شک ان کو شفا ملتی ہے یہاں سے. تو اس وجہ سے بالخصوص کوئی بھی مرض ہے، کوئی بھی بیماری ہے، کوئی جاننے والے جو بیمار ہیں ان کے لیے ضرور ان کے توسل سے بہتر ہے، کیونکہ بی بی کے بارے میں یہی مشہور ہے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ہم لوگ بی بی شریفہ بنت الحسن کے روضے پہ آئے ہوئے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں خاص طور سے احسن رضا، احسن مہدی کو یاد رکھیے گا، جو کہ کامران رضوی ٹورنٹو کے ہمارے ہر دل عزیز نوحہ خان ثنا خان ہیں، ان کے بہنوئی ہیں. ان کو خاص طور سے یاد رکھیے گا. وہ بہت شدید علیل ہیں، ان کی بہت سخت سرجری ہوئی ہے، تو ان کو ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پر محمد وآل محمد صلوات. یہ تھے قافلہ کاروان بابر حوائج کے سالات جو ہمیں شریفہ بنت حسن، بی بی شریفہ بنت حسن کے بارے میں بتا رہے ہیں. تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ بی بی بہت مشہور ہے شفا خانے کے طور پہ. یہاں لوگ دور دور سے مریض آتے ہیں اور شفا یاب ہو کے جاتے ہیں. روضہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ابھی زیر تعمیر ہے. کاروان بابر حوائج سے لوگ زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں.
آگے کی اپڈیٹ ہم قائم ٹی وی پہ آپ کو دیتے رہیں گے. مر جاؤں بابا میں آپ کی فرقت میں آپ کی فرقت میں نہ جی پاؤں گی بابا زندان قدر کلوا سکینہ کے مر جاؤں بابا کی دلاتا نہیں مجھ کو میں پوچھتی ہوں کوئی بتاتا نہیں مجھ کو اب لوٹ کے وطن جاؤں گی بابا زندان قبر کھلوا بے جرم مجھے شمر نے مارے ہیں تماچے دکھلاؤں گی جو نیل ہے رخسار تھے میرے میں جب بھی کبھی آپ کے میں جب بھی کبھی آپ کے پاس آؤں گی بابا زندان قدر کھلوا گوہر میری شہزادی کو ایک پل نہ ملا چین جب وقت قضائی لبوں پر تھے یہی بین گھر جاؤں گی میں اپنے گھر جاؤں گی میں اپنے وطن جاؤں گی بابا زندان قدر کھلوا سکینہ کے مر جاؤں بابا محمد آل محمد بی بی شریفہ بنت حسن کے روضے پر کاروان باب الحوائج کے زائرین آ چکے ہیں. زیارت کرنے کے بعد یہاں نمازیں ادا ہو رہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روضہ کافی بڑا ہے اور زیر تعمیر ہے. کچھ وقت لگے گا جب یہ پورا مکمل تیار ہو جائے گا. السلام علیکم ناظرین. ہمارے ساتھ مولانا شبیر نجفی ہیں. یہ کاروان باب الحوائج کینیڈا کے حسن ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ملنے آئے تھے. تو یہ ذرا ہمیں کچھ آداب زیارت جو نجف کی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. تو آپ اگر کسی کی بھی زیارت کو جاتے ہیں تو وہاں کے آداب ہوتے ہیں. جس طرح اگر آپ اپنے وزیر اعظم کو ملنے جاتے ہیں, صدر کو ملنے جاتے ہیں, تو ہر محفل کے اور ہر مقام کے اپنے اپنے آداب ہوتے ہیں. تو مولانا امیر اسلام کے بھی آداب ہیں. ظاہر ابو الائمہ ہیں, 11 بیٹے ان کے امام ہیں. تو
تو سب سے پہلا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ غسل کرنا چاہیے. الغسل قبل خروج سفر زیارت. سفر زیارت سے پہلے آپ کو غسل کرنا چاہیے. مثلا آپ کینیڈا سے آ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں کہ میں مولا امیر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, اپنے آپ کو سب صاف کر کے لے تو جو ہے غسل کرے. جب یہاں پہنچے یہاں بھی غسل کریں مولا امیر صاحب کی زیارت کے نکلیں. تو دوسرا یہ کہ یتجنب فی طریق تکلم باللغو والخصام والجدال. دوسرا ادب یہ ہے کہ پرہیز کرنا چاہیے, وہاں پہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, کوئی بات مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. بے شک ایک بندہ آپ کو کہتا ہے یار آپ کے پاس موبائل ہے, کہتے ہیں نہیں موبائل نہیں ہے, کوئی اور چیز ہے. آپ کہیں ٹھیک ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کسی قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے, جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. تیسرا جو ادب ہے یلبس ثیابا طاہرا نظیفا جدیدا ویحسن ان تکون بیضاء. جب مولا امیر اسلام کے پاس ہیں تو صاف ستھرا لباس پہنے, اور بہترین یہ ہے کہ سفید لباس ہونا چاہیے. یعنی آج کل تو ایام غم ہے تو آپ سیاہ بھی پہن سکتے ہیں, باقی دنوں میں آپ جو ہے وہ سفید پہنے. اور چوتھا جو ادب لکھا گیا یکسر خطواہ اذا خرج الى روضۃ المقدسہ یسیر علیہ السکینہ. جب آپ مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں, چھوٹے چھوٹے قدم رکھیں اور بڑے عزت و وقار سے چلیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کس ہستی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے چاہیے. وہ علیہ السکینۃ والوقار, بڑے ادب و احترام سے چلیں کہ میں کس ہستی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. وأن يكون خاضعا خاشعا, اور جس طرح انسان بزرگ شخصیت کے پاس جاتا ہے تو انسان جس طرح سر جھکا کے جاتا ہے تو سر جھکا کے جائیں, خشوع و خضوع سے جائیں. وأن يتأتى رأسه, اور آپ کا سر بھی جھکا ہونا چاہیے. پانچویں جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ ان یطیب بشیء من الطیب فی معد زیارت الحسین علیہ السلام. مولا امیر اسلام کی زیارت کو جائیں تو عطر لگا لیں, خوشبو وغیرہ لگا لیں, ٹھیک ہے. لیکن مولا حسین کی زیارت پہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ خوشبو لگا کے نہ جائیں, ٹھیک ہے. چھٹا ادب یہ کہ یغسل لسانہ وهو یمضی الی حرم المطہر بالتکبیر والتحمید. جب مولا کے حرم کی طرف جائیں تو آپ کی زبان پہ جو ہے وہ خدا کی جو ہے وہ تحمید ہونی چاہیے, حمد و ثنا ہونی چاہیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اگر یہ نہیں آتا تو آپ اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں, الحمدللہ کہہ سکتے ہیں, تسبیح پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یعطر فاہ بالصلاۃ علی محمد وآل محمد, درود و سلام پڑھنا چاہیے جب مولا کی زیارت پہ جائیں. جو بہترین ادب ہے وہ یہ ہے کہ یقف علی باب الحرم. جب مولا کے حرم کے دروازے پہ جائیں, یا سب کے لیے وہاں پہ جا کے روک جائیں, وہاں پہ آپ جا کے روک جائیں. یستاذنوا ویجتہدوا لتحصیل الرکعۃ, ایسے بھاگ کے نہ جائیں بلکہ دروازے پہ رک جائیں اور غور و فکر کریں کہ اب میں جس کے دروازے پہ کھڑا ہوں یہ کون ہے, یہ کون سی ہستی ہے جس کے دروازے پہ میں کھڑا ہوں. اپنے ذہن پہ جو ہے زور دیں کہ یار یہ جس ہستی کے پاس میں کھڑا ہوں کیا یہ میری زبان اس قابل ہے کہ میں مولا سے ہم کلام ہو سکوں. اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, کیا یہ جو میری آنکھیں ہیں کیا اس قابل ہیں کہ میں مولا کی ذریعے پہ جا کے مولا سے یہ آنکھیں ملا سکوں. کیا یہ میرے کان اس قابل ہیں کہ میں ان کانوں سے جو ہے جا کے مولا امیر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے جو سلام کا جواب وصول کر سکوں. یہ میرے جو ہاتھ ہیں اس قابل ہیں کہ ذریعے حسین مولا امیر علیہ السلام سے جا کے مس کروں, مولا کو جا کے میں نے ہاتھ ملانا ہے, ٹھیک ہے. کیا اس قابل ہیں. والخضوع والانکسار, اب میرے جو قدم ہیں کیا اس قابل ہیں کہ مولا امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ سکوں. یعنی ایک ایک اعضاء کے بارے میں سوچیں کہ اس قابل ہے کہ میں مولا کے ساتھ اس کو مس کر سکوں. وتفکر فی عظمت صاحب ذالک المرکز المنورہ, اپنی حالت کو بھی دیکھیں میں کون ہوں, کتنا گناہ گار ہوں. یہ میرا پورا جسم گناہوں سے وعلیکم السلام گناہوں سے لبریز ہے, اور جس ہستی کے پاس میں جا رہا ہوں وہ کون ہے, اس کا مقام کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے. وَأَن يَرَى مَقَامُهُ وَيَسْمَعَ كَلَامُهُ, میں جب سلام کرتا ہوں تو وہ سلام سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. جب یہ ساری تفکر آ جائے پھر غور و فکر, آپ کا دماغ, آپ کا دل, ہر چیز آپ کو یہ یعنی آپ کا ساتھ ہو تو اس وقت مولا کی طرف جو ہے وہ قدم رکھیں. اور قدم کیسے رکھیں, یقدم الدخول رجل الیمنی و یقدم الخروج رجل الیسری. جب مولا کے پاس جائیں سیدھا قدم رکھیں اور جب حرم سے نکلیں تو پھر الٹا قدم رکھیں, ٹھیک ہے. وَأَن يَسْتَقْبِلَ الزَّائِرُ وَجْهَ الْمَعْصُومِ أَثْنَاءَ زِيَارَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ زِيَارَتِهِ فَلْيَضَعْ الْخَدَّ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِهِ. جب جائیں مولا کی بالکل سامنے, بالکل یعنی پشت کر کے نہ جائیں, مولا کے سامنے جائیں, سامنے جا کے مولا کی بارگاہ میں جائیں. فَلْيَضَعْ الْخَدَّ الْأَيْمَنَ, اپنا سیدھا رخسار جو ہے مولا کی ذریعے پہ رکھیں. وَيَدْعُ اللَّهُ بِتَضَرُّعِهِ, خدا کی بارگاہ میں یہ سیدھا رخسار رکھ کے خدا کی بارگاہ میں گڑگڑائیں, دعا کریں, ٹھیک ہے.
ثم لیاذا خد الایسر، پھر اپنا بایاں رخسار مولا کی زری پہ رکھیں. وَيَدْعُ اللَّهُ بِحَقِّ صاحب الْحَاضِ الْقَبْرِ أَن يَجْعَلَ مِنْ أَهْلِ شِفَاعَتِهِ، اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑیں کہ خدایا اس امیر علیہ السلام کی شفا سے مجھے بہرہ مند فرما. ایسا نہ ہو میں ساری زندگی علی علی کرتا رہوں، لیکن معاشر کے دن جب جاؤں تو مولا علی کہیں آپ کو اور میرا تو کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہے. مولا کی زری کو پکڑ کے دعا مانگیں خدایا. دیکھیں اب جب ہم جاتے ہیں نا زری پہ، وہاں پہ لکھا ہوا ہے ان لم اکن اہل فانت اہل لذالک. مولا اگر میں کاروان باب الحوائج کینیڈا آج حضرت کمیل کے روضے کی زیارت، مسجد حنانہ اور مسجد سیلا کے لیے نکل رہا ہے. پھر اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوں گے انشاءاللہ مسجد سیلا، اور ارادہ ہے کہ مغربین کی نماز مسجد سیلا میں ہوگی. اس سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں شب بدھ کی تاریخ بھی مل جائے گی اس میں. اور آپ لوگوں کو بتانا چلو ہمارے ساتھ بہت ہی نیک اور بہت ہی مشہور معروف یافتہ پاکستان سے آئے محمد شاہ ہمارے ساتھ اس سفر میں موجود ہے، اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کاروان باب الحوائج کینیڈا مسجد حنانہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. ہمارے ساتھ معروف نوحہ خواہ اور منقبت خواہ محمد شاہ موجود ہیں ادھر. کاروان باب الحوائج کینیڈا کی دونوں بسیں ادھر پہنچ چکی ہیں، اور اب ہم مسجد حنانہ زیارت کے لیے جائیں گے. آپ کو اور اپڈیٹس دیتے رہیں گے قائم ٹی وی پر. کاروان باب الحوائج کینیڈا مسجد حنانہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. ہمارے ساتھ معروف نوحہ خواہ اور منقبت خواہ محمد شاہ موجود ہیں ادھر. کاروان باب الحوائج کینیڈا کی دونوں بسیں ادھر پہنچ چکی ہیں، اور اب ہم مسجد حنانہ زیارت کے لیے جائیں گے. آپ کو اور اپڈیٹس دیتے رہیں گے قائم ٹی وی پر. سلام اسے بار بار مارا گیا. امام زمانہ نے اپنے جد امام مظلوم کو کس مقام پہ کیسے کیسے جانا. سلام اسے جس نے بار بار مارا گیا. سلام اسے پہ جس نے بار بار مارا گیا. پہلا مقام جہاں یاد کیا، خدا ہی جانے کے کیسے گیا سر نیزہ، سینہ گلے میں اتاری یا پھر سینہ میں گلا. سینہ گلے میں اتاری یا پھر سینہ میں گلا. وہ سال بھر نہیں نیزے سے جس کا سر تیرا
سلام اس پہ جسے بار بار مارا گیا سلام اس پہ جسے بار بار مارا گیا بنی ستم کا نشانہ یوں لاش بھی اس کی انگوٹھی کے لیے ظالم نے کاٹ لی انگلی انگوٹھی کے لیے ظالم نے کاٹ لی انگلی وہ جس کا داشت میں اریاں پڑا رہا لاشا سلام اسے جسے بار بار مارا گیا سلام اسے جسے بار بار مارا گیا بار مارا گیا ایسی نظر تو ہونے والوں کے لیے کتنا اکیلا تھا بطول کا بیٹا ہائے ہائے اور ہوا کیا حسین بدر پہ جس کے دیے تھے رسول نے بوسے اسی کے لاشے پہ دوڑا اس قدر گھوڑے وہ جس کی پسلیاں ٹوٹی تو آ رہی تھی صدا سلام اسے پہ جسے بار بار مارا گیا سلام اسے پہ جسے بار بار مارا گیا بار بار مارا گیا بار بار مارا گیا صحابیوں کے بھی موجود جس میں تھے بیٹے حسین کو تھے مگر سب ہی مارنے والے حسین کو تھے مگر سب ہی مارنے والے وہ جس غریب کو امت نے نہ جنازہ پڑا سلام اسے پہ جسے بار بار مارا گیا بر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسجد حنانہ میں داخل ہو چکے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں بعد کربلا امام حسین کا سر جب شام لے کے جایا جا رہا تھا تو اس مقام پہ رکھا گیا تھا کاروان باب الحوائج کینیڈا یہاں سے زیارت کے بعد حضرت کمیل کے روضے پر اور مسجد سہلا کی زیارت پہ جائے گا وہاں سے آپ کو قائم ٹی وی پہ اپڈیٹ دیتے رہیں بیٹھی ہے
زخمی ہے ماں کے ہاتھوں کے جیسا سر حسین میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سر حسین. ایک ماں دہائی دیتی رہی اور ایک ماں دہائی دیتی رہی اور نیزے پہ رکھ کے زلفوں سے باندھا سر لے کے بیٹھی ہے ایسے تو نہیں ہے ذبیحہ بھی ایسے تو ذبح ہوتے ہنس ہنس کے جیسے شمر نے کاٹا سر حسین لے کے بیٹھی ہے سارا سر. آخری شعر یہ وہ مقام ہے یا امام مظلوم کا سر رکھا ہے. اب حسین کے سر کی حالت بالوں میں کر دے ابرو تکلم کٹے ہوئے بالوں میں کر دے ابرو تکلم کٹے ہوئے اچھا ہوا نہ سغرا نے دیکھا سر گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سر حسین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.